اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن علی خمسۃ اوجہ حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال فاحلوا الحلال وحرموا الحرام واعملوا بالمحکم وآمنوا بالمتشابہ واعتبروا بالامثال هذا لفظ المصابیح ورواہ البہیقی فی شعب الایمان ولفظہ فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحکم۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہ قرآن 5 قسموں پر اترا: حلال، حرام، محکم، متشابہ اور مثالیں۔ لہٰذا حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام مانو، محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ، مثالوں سے عبرت پکڑو۔ یہ مصابیح کے مشکوات المصابیح کے الفاظ ہیں، اور بہیقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، جس کی عبارت یوں ہے کہ حلال پر عمل کرو اور حرام سے بچو اور محکم کا اتباع کرو۔ یہ بڑی جامع روایت ہے۔ اس میں قرآن پاک میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو 5 قسموں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم فرمایا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند الفاظ میں قرآن پاک کی جو اتنی بڑی کتاب ہے اس کی آیات کو 5 قسموں پر تقسیم فرما کے ہمیں بتا دیا کہ وہ اقسام کون سی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ حلال اور حرام اور محکم اور متشابہ اور مثالیں۔ اب یہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حلال ہیں ان کو قرآن پاک میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، اور پاک ذات نے بطریق اجمال ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یعنی اجمالی ذکر مختصر انداز میں بھی ان حلال کا ذکر فرما دیا۔ وہ کیا ہے؟ قل احل لکم الطیبات، تم فرما دو کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں، وہ چیزیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، وہ چیزیں جو طیب ہیں، وہ چیزیں جو انسان کے لیے اچھی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں حلال فرما دیا۔ تو لہٰذا 5 قسموں میں سے ایک قسم حلال ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے، اور بطریق اجمال بھی بیان فرما دیا، جیسے میں نے بھی آیت پڑھی، یعنی ایک ہی جگہ پر چند لفظوں میں اکٹھا بھی بیان فرما دیا کہ تمہارے لیے حلال کون سی چیزیں کی گئی ہیں جو طیب ہیں، جو پاک ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے حرام، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما دیا، اور اس کا اجمالی طور پر بھی ذکر فرما دیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، فرمایا کہ اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا۔
یعنی اس نے حرام کر دی۔ اب حلال جو چیزیں کی اس کی بھی صفت بتا دی۔ حلال چیز کی صفت کیا ہے؟ وہ طیب ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ طیب، پاک ہے۔ پھر اسی طرح جو حرام چیز ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ حرام چیز جو ہے اس کی بھی ایک صفت ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ الخبائث، یعنی وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں وہ گندی چیزیں ہیں، نقصان دہ ہیں، انسان کے لیے کسی طور پر بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر نا ویسے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے تو وہ بات ضمنی، لیکن تھوڑی سی چند لفظوں کا اضافہ ہو جائے گا اس بیان میں۔ میں نے فیس بک پر دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ عربی بول رہا ہے، اور اس نے کیا کیا، اونٹ کے جب پیشاب کرنے لگا تو اس اونٹ کے پیشاب کو اس نے ایک گلاس میں بھر لیا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حلال فرمایا ہے بیماریوں کے لیے، تو لہذا میں یہ اونٹ کا پیشاب پیوں گا۔ یہ پتہ کس لیے میں، بیان تو رواں چل رہا ہے، مختصر ساری چیزیں بتانی ہیں، لیکن اس واقعے کو میں جو بیان کر رہا ہوں اور چند الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں، اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں تاکہ بالکل واضح تصویر آ جائے اور اسلام کا روشن چہرہ سامنے نظر آ جائے، اور وہ لوگ جو بد عقیدہ ہیں، وہ لوگ جو اسلامی عقائد نہیں رکھتے، وہ اس قسم کی چیزیں دکھا کر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر ہندو گائے کا پیشاب پیتے ہیں تو مسلمان بھی نعوذ باللہ اونٹ کا پیشاب پیتے ہیں۔ بھئی یہاں میرے سامنے کتنے موجود اور کتنے فیس بک پہ سن رہے ہیں، ان میں سے کتنوں نے پیا ہے؟ سارے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، دن رات کلمہ دہراتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کسی ایک نے بھی نہیں پیا ہوگا، گارنٹیڈ بات ہے۔ تو اسلام کا ایسا چہرہ دکھانے کا صرف اور صرف مطلب یہی ہے کہ اسلام سے لوگوں کو متنفر کیا جائے۔ اب وہ شخص جو ہے عربی بول رہا ہے، اور جناب اس نے وہ گلاس بھرا، اور بھر کے اس نے درود پاک پڑھا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، اور اس کے بعد میں وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اس پیشاب کو پی رہا ہے۔ بھائی پیتا ہے تو پیتا رہے، اسلام کا تو یہ حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ایک چیز واضح کر دوں، ایک روایت پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر اپنے پیٹ کی بیماریوں کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اسی کی بنیاد پہ لوگ، یہ جو غلط عقیدے والے لوگ ہیں، یہ اونٹ کے پیشاب کو جائز رکھتے ہیں، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تقریباً وہ تھا کچھ گروپ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ پیٹ کی بیماری ہے سب کو، اور ان کے پیٹ بھی بڑے بڑے توند، ان کی بہت بڑی بڑی ساری بڑھی ہوئی تھی، کہ آپ اس کا علاج تجویز فرمائیں۔ آپ ذرا غور سے سنتے جانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علاج ان کا تجویز فرمایا، وہ فرمایا کہ تم اونٹ کا پیشاب پیو، اونٹ کا پیشاب پیو۔ اب جو اونٹوں کا گلہ تھا یعنی ریوڑ تھا، اس میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ دن رات صبح و شام اونٹ کا پیشاب پیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے۔ یہاں سے کچھ بد عقیدہ لوگوں نے، کچھ ناسمجھ لوگوں نے، اور کچھ ایسے لوگ جیسے آج کل فیس بک یوٹیوب پہ دین کے سکالر خود ساختہ بنے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے جواز نکال لیا کہ جی یہ تو حضور نے تجویز فرمایا تھا اور یہ ہے۔ بھائی بات یہ ہے، کبھی بھی کوئی حدیث پاک، روایت پاک، جب آپ اس کے سیاق و سباق کو چھوڑ دیتے ہیں، ہوتا کیا ہے پھر جب سیاق و سباق کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ صحیح نتیجے پہ پہنچنے کے بجائے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب کسی بھی روایت پاک کو بیان کریں یا اس پر عمل کریں تو اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا
جو اس کے بعد بیان کیا گیا، جو اس ضمن میں کسی نے بھی بیان کیا، اس سارے کو لینا پڑتا ہے، پھر جا کر صحیح مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں۔ جب آپ آدھی ادھوری روایت لے لیں گے تو پھر آپ کو کیا پتا چلے گا؟ پھر تو آپ اونٹ کے پیشاب کو جائز ہی کرتے پھریں گے۔ بھائی بات یہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جو لوگ جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علاج تجویز فرمایا تھا، ان میں سے ایک بھی مومن نہیں تھا، سارے منافق تھے۔ بات تو میرے خیال ہے ابھی بھی سمجھ آ گئی، لیکن اس کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھا دوں گا آپ کو کہ ان میں سے ایک بھی مومن نہیں تھا، سارے منافق تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جو گندے لوگ ہوتے ہیں انہیں گندی چیز سے آرام آتا ہے۔ میرے طبیب اعظم کو یہ بات معلوم ہے، وگرنہ منافقوں کے لیے اونٹوں کا پیشاب اور مومنوں کی شفا کے لیے اجوا تجویز نہ ہوتی۔ منافقوں کے لیے اونٹوں کا پیشاب اور مومنوں کی شفا کے لیے آب زمزم جو ہے وہ نہ بتایا گیا ہوتا۔ تو طیب لوگوں کے لیے طیب اور پاک چیزیں ہوتی ہیں، ناپاک لوگوں کے لیے ناپاک چیزیں ہوتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ سارے منافق تھے، مومن ایک بھی نہیں تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب آگے بھی دیکھو انہوں نے کیا کیا۔ وہ اونٹوں کے گلے میں جو ان کو چھوڑا گیا، جو ریوڑ میں ان کو چھوڑا گیا، جب وہ سارے کے سارے پیٹ کی بیماری ان کی ٹھیک ہو گئی، وہ توند جو باہر بڑی ساری نکلی ہوئی تھی سب کی، وہ ٹھیک ہو گئی، بھاگنے کے قابل ہو گئے، تو وہ وہاں سے اونٹ لے کر نا وہاں سے نکل گئے۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو بھائی اگر کوئی ان میں سے ہے تو پیتا پھرے پیشاب، اور اگر کوئی واقعی مسلمان ہے، مومن ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام کا چہرہ گنہانے والے لوگ، ان کے اللہ نے قلب میں ایک مرض رکھا ہے، نفاق کا مرض، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ان لوگوں پر اللہ اندھیرے پر اندھیرا بڑھاتا ہے، اور یہ لوگ کبھی ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اس قسم کے مسئلے نکال کے اور اسلام سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں۔ اب آ جاؤ حالات حاضرہ پہ۔ ابھی جس بندے کا آپ کو بتایا کہ وہ اونٹ کا پیشاب پی رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ شخص ہمارے یہاں پاکستان میں بھی آیا۔ وجہ شہرت اس کی کیا تھی کہ جی لوگوں کو دم کرتا ہے، گونگے بول پڑتے ہیں، اندھے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اور بات یہ ہے، اولیاء کی بات تو الگ ہے، وہاں پر اگر ایسا ہو تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ ایک شخص جو اونٹ کا پیشاب پی رہا ہے، عقیدہ بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بطور کرامت کے اس سے ظاہر ہوں گی؟ ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کرامت اولاً شریعت کی پابندی اور اس سے بھی پہلے ایمان سے مشروط ہے۔ یوں سمجھ لو، اولاً ایمان سے مشروط ہے کرامت، ثانیاً شریعت کی پابندی سے مشروط ہے، ثالثاً ولایت سے مشروط ہے۔ جب تک یہ تین شرائط پوری نہ ہو اس وقت تک کچھ بھی ظاہر ہو اسے کرامت نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، پڑھے پڑھائے، سمجھے سمجھائے، ریہرسل کیے ہوئے معاملات ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پریکٹس کیے ہوئے معاملات ہوتے ہیں، کرامتیں نہیں ہوتی۔ کرامتیں اللہ والوں کی ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ صاحب کرامت کون ہوتا ہے، یہ بھی آج فیس بک والوں کو خاص طور پہ میں بتا جاؤں، ٹھیک ہے؟ بلکہ یوں یہ میں بتا دوں، بڑا رولا پڑتا ہے اس دور میں کہ جی ولی کا پتہ نہیں لگتا، ولی کون ہے، ولی کا پتہ نہیں لگتا۔ بزرگ حضرات، پیر حضرات، علماء، مفتیان، مطلب پاکستان میں بھی ہیں، پوری دنیا میں بھی ہیں، لیکن ایک خاص کیٹیگری ان میں ہوتی ہے اولیاء کی۔ اب وہ انسان نہیں پہچان سکتا بھئی یہ جو مفتی صاحب ہیں یہ ولی بھی ہیں یا نہیں، یہ 5 وقت کی نماز پڑھانے والے، جمعے کی خطابت کرنے والے، یہ جو مولوی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، یہ ولی بھی ہیں یا نہیں، یا یہ جو پیر صاحب مسند پہ موجود ہے جن کے لیے مشہور یہ ہوتا ہے کہ جی یہ اللہ کے ولی ضرور ہوں گے، تو یہ بھی واقعی اللہ کے ولی ہیں یا نہیں، یا ایک رسمی پیر ہیں، یا ایک منصب کے طور پہ خلافت مل گئی منصب کے طور پہ پیر ہیں، یا ایک شہر میں مفتی ہیں،
تو جناب اب یہ معلوم نہیں پڑتا بھئی یہ صرف مفتی ہیں یا اللہ کے ولی بھی ہیں. بڑا آسان کلیہ دے رہا ہوں آپ کو. اگر یہ وصف پایا جائے تو سمجھ لینا ولی ہیں، اگر نہیں پایا جاتا تو آپ ان کے مفتی ہونے کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن وہ صرف مفتی ہیں. آپ ان کے مولانا صاحب ہونے کا انکار نہیں کر سکتے، وہ صرف مولانا صاحب ہیں. اور آپ ان کے پیر صاحب ہونے، خلیفہ صاحب ہونے کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن وہ صرف پیر صاحب اور خلیفہ صاحب ہیں. ان میں سے کوئی بھی جس میں یہ وصف نہ ہو، یہ خوبی نہ ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ عام سی چیز، وہ ایک ایسا کلیہ جو ہر بندہ اس کو آزما سکتا ہے. وہ کیا ہے کہ ولی وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ درمیانہ ہو، لیکن اگر ولی ہے تو وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے. اس کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اگر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اگر وہ مفتی ہے تو سمجھ لیں وہ ولی ہے. اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھانے والا ہے تو سمجھ لیں وہ ولی ہے. اگر وہ پیر صاحب ہے، خلیفہ صاحب ہے تو سمجھ لیں وہ ولی ہے. اور جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ دعائیں کرا کرا کے تھک گئے، پوری عمر گزری، آپ نے اس کی بیعت کر رکھی ہے، یا مولانا صاحب کے شاگرد ہیں، پوری زندگی ہو گئی آپ دعائیں کرا کرا تھکے، دعا قبول نہیں ہوئی، کبھی کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، تو آپ اپنے استاد کے احترام میں فرق نہ ڈالیں، اپنے پیر صاحب کے احترام میں فرق نہ ڈالیں، لیکن کسی ولی کی تلاش کریں کہ جہاں سے آپ کے مسائل حل ہوں، جہاں سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں. اور مرید ہونے کے بعد بھی اس پچھلے اپنے استاد کے، مفتی صاحب کے، مولانا صاحب کے، پیر صاحب کے، خلیفہ صاحب کے گستاخ نہ بنے. کیونکہ کچھ دن آپ ان کے پاس رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز تو آپ کو دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی علمی نکتہ ہی مل گیا ہوگا. لیکن کسی ولی کی تلاش کریں کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہو. ٹھیک ہے نا. پھر اس سے اپنے لیے دعا کرائیں. اور آپ کو کیا دعا کرانی چاہیے؟ مشکلات کی دعا بے شک کرائیں، جائز ہے. اللہ والوں سے مشکلات کی دعا کرانی چاہیے، لیکن اس ولی سے اولن جو دعا کرائیں نا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سے یہ دعا کرائیں کہ اللہ آپ پر اپنی معرفت کے دروازے کھول دے. یہ ایک ایسی دعا ہے، اس کے اندر فنا فی شیخ کی منزل بھی آ جاتی ہے، اس کی بھی رکاوٹ کھل جاتی ہے، فنا فی رسول کی، عشق مصطفیٰ کی، وہ جو ساری چیزیں اس راستے کا خاصہ ہوتی ہیں، یہ ایک دعا کراؤ گے ساری رکاوٹیں انشاءاللہ کھل جائیں گی. اور دنیاوی مشکلات کے لیے، یہ مشکلات کا دور ہے، ضرور دعا کرایا کرو تاکہ آپ لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں، مشکلات دور ہوں. ٹھیک ہے. اب آ جائیں پچھلی بات کی جانب. اب وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ یاد رکھیں وہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ عالم بھی نہیں، لیکن دکھایا جا رہا ہے. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں جناب موبائل پہ، ہمیں ابھی اس کی حقیقت حال پتہ نہیں ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بندے کے منہ میں، بچہ گونگا ہے جی، اس کے منہ میں 2 انگلیاں ڈالتا ہے، زبان دباتا ہے، کو گدی پہ ایسے ایسے کرتا ہے، پھر دم پڑ کے پھونکتا ہے، پھر جناب وہ کہتا ہے جی بولو، تو وہ بچہ بولنے لگ جاتا ہے. بہرے کو تالی بجاتا ہے، اللہ اللہ کر دیتا ہے، تو جی وہ بہرا سننے لگ جاتا ہے. میں نے پہلے بتایا اس کے اہل کون ہیں؟ آپ لوگوں کا امتحان ہے. کرامت کے اہل کون ہیں؟ اللہ والے، عام لوگ نہیں. اور 3 شرطیں آپ کو بتا دی، اس میں سے اس بندے میں ایک شرط بھی نہیں پائی جا رہی، عقیدہ بھی بد ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جناب دم کر رہا ہے جی، گونگے جناب ٹھیک ہو رہے ہیں، بہرے ٹھیک ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اندھے ٹھیک ہو رہے ہیں، جنات والے ٹھیک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ جناب چلتے چلتے کہیں وہ اونٹ کا پیشاب بھی پی رہا ہے، اور جناب بندے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. وہ چلتے چلتے کہیں پوری دنیا کے دورے کرتا تھا، جدھر جاتا وہ، یقین کرنا اصل چیز کی طرف اس دور میں لوگ نہیں آتے. جہاں نقلی چیز ان کو نظر آئے نا، یہ بھاگ بھاگ کے وہاں جاتے ہیں. ان کو وہ لوگ وارے آتے ہیں، اور پھر پتہ جب لگتا ہے، جب پیسے گنوا بیٹھتے ہیں، جب عزت گنوا بیٹھتے ہیں، جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کو پتہ لگتا ہے، پھر سوچتے ہیں او ہو میرے ساتھ کیا ہو گیا. لیکن پھر کچھ ہو سکتا، گیا ہوا نقصان، ہو چکا نقصان پھر واپس ریورس نہیں ہو سکتا. وہ جناب ہمارے پاکستان میں دورے پہ آ گیا. آپ یقین کریں
نہیں تو میرے خیال ہے اس پہ بھی کوئی، کیونکہ مجھے اس کا نام نہیں پتا، کسی طرح سے دوست کوشش کریں گے تو کوئی دیکھنا چیک کرنا چاہے تو یوٹیوب پہ اس کا ریکارڈ نکال لینا کوئی. تو جناب جو ہے یہاں پاکستان میں آیا، آپ حیرت کریں گے جس وقت وہ جہاز میں یہاں آیا ہے، بڑی بڑی وی آئی پیز قسم کی شخصیات وہ جناب اس کے استقبال کے لیے گئی ہیں، اس کو لے کے آئی ہیں. اور جناب لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، سینیٹر جناب اسمبلیوں کے ممبر، صدر، وزیر اعظم پاکستان کے ٹوٹے پڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے جی پہلے میرے گھر چلو، وہ کہہ رہا ہے جی پہلے میرے گھر چلو. عام بندے کی تو باری نہیں آ سکتی بھئی، گونگے جو بول رہے ہیں، اندھے جو دیکھ رہے ہیں، بہرے جو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو اب وہ جناب جو نا جی وی آئی پی پروٹوکول میں آ رہی جی، ادھر ملتان میں بھی آیا، ٹھیک ہے جی. ہماری جو ملتان کی سیاسی شخصیت ہے اس وقت کی سب سے بڑی، بیان کے اندر نام لینا مناسب نہیں ہوتا، آپ بس سمجھ لیں، جو سب سے بڑی شخصیت ہے نا ہمارے ملتان کی، جن کے پاس اس وقت سب سے بڑا عہدہ ہے، وہ باقاعدہ بڑی منتیں اور ترلے کر کے ان کو اپنی کوٹھی میں لائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ منتیں اور ترلے کر کے لائے اور ان کو اپنی حاجات عرض کی کہ اس کے لیے دعا فرمائیں تاکہ یہ میرے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں. بھائی تم یہ سمجھتے ہو نا مسائل صرف غریبوں کو ہوتے ہیں، مسائل بھائی امیروں کو بھی ہوتے ہیں، چھوٹوں کو چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، بڑوں کو، ٹھیک ہے نا. تو وہ لے آیا، ٹھیک ہے جی. وہ جناب سب کو آسرے اسرے دے دلا کے نا جی، تو یہاں سے پاکستان سے کچھ دن رہا، لیکن عام بندہ تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. پھر وہ چلا گیا جہاں کا تھا، پتہ نہیں کہاں تھا اس کا، وہ ہم تو اس پہ ہی دیکھتے تھے عرصہ دراز سے، چلا گیا، ٹھیک ہے جی. اس کے تقریباً 1 سال بعد اس کی پوری اسٹوری آئی. اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی، ٹھیک ہے جی، سر پہ وہ عربی رومال، اور وہ جناب بات میں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی، آپ دیکھیں تو آپ کا کلیجہ ایک دم ذرا نیچے کو سرک جائے، ایسا جناب عربی انداز کا درود پاک اور جناب کرامتیں اور یہ سارا کچھ. تو جناب کوئی پاکستان سے گئے، میرے خیال پتہ نہیں 6 ماہ یا سال گزرا، اسٹوری آئی تو اس کے اندر پتا چلا کہ جی کسی عورت کے علاج میں اس نے اسے کہا ٹیشو کھایا کرو، ٹھیک ہے جی. اس عورت نے ٹیشو کھانے شروع کر دیے، بالآخر اس عورت کو آپریشن کر کے پھر وہ ٹیشو باہر نکلوانے پڑے. یہ تھا جناب علاج، ٹھیک ہے جی. اور پتا چلا کہ وہ جو سارا کچھ تھا، اندھے دیکھتے تھے، گونگے بولتے تھے، بہرے سنتے تھے، وہ سارا کچھ جو ہے نا جی، سمجھ رہے ہیں کیا میں اسے نام دوں بھائی، وہ سارا کچھ طے شدہ تھا. گونگے بھی مقرر کیے ہوئے تھے، بہرے بھی بہرے نہیں تھے، اندھے بھی اندھے نہیں تھے، گونگے بھی گونگے نہیں تھے. تو جناب جو نا جی کوئی بھی وہ نہیں تھا، وہ باصلاحیت لوگ تھے، لیکن ان کو فرضی طور پہ ایسے لا کے تو کرامتیں ظاہر کی جاتی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اب چونکہ عالمی معاملہ کو محلے کا مسئلہ ہو تو 2 دن میں پول پھٹ جائے بندے کا، ٹھیک ہے نا جی، تو بڑے بڑے پیسے دے دے کے پھر، ٹھیک ہے نا جی، تو بولنے والوں کو بلوایا جاتا تھا، سننے والوں کو سنوایا جاتا تھا، دیکھنے والوں کو دکھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ کرامتیں باقاعدہ ظاہر کرنے کے پیچھے پوری پلاننگ تھی، اور اس کے اندر کیمروں کا استعمال اور وہ سارا کچھ جو آپ سمجھتے ہیں وہ سارا کچھ پلاننگ کے تحت تھا. پتہ لگا ایک بھی گونگا آج تک نہیں بولا، ٹھیک ہے جی. اب وہاں پہ ایک بندے نے سوال کیا، وہ کہتے جی آپ نے جو یہ اسٹوری لکھی ہے اس میں یہ بتائیں بھی کوئی جب ایک گونگا بولتا ہوا دکھائیں گے تو 10 گونگے تو آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ایک بہرا ٹھیک ہوگا تو 10-20 بہرے تو آ جائیں گے. تو اس نے کہا بات یہ صرف سلیکٹڈ کو بلوا کے ریکارڈنگ کرا کے یہ جا وہ جا، جو اوریجنل تھے وہ تو کبھی بولے ہی نہیں، ان کو ٹائم ہی نہیں دیا. بہانہ یہ تھا جی ٹائم نہیں دیا، ٹائم دیتے تو شاید حضرت ٹائم ڈیون ہاتھ کرم نوازی شاید تھی ونجے ہا، بلکہ یقیناً تھی ونجے ہا. تو وہ ٹائم ہی نہ دیا کہ بھئی یہ چونکہ پھر کام خراب ہو جائے گا تو ان کو ٹائم ہی نہ دو اور ایسے لوگوں کو آگے بھی نہ آنے دو. تو وہ سلیکٹڈ سارا نظام تھا، پڑھا لکھا، ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، اس کے بعد جناب میں نے پھر اس کی ایک تصویر دیکھی جس میں داڑھی بھی نہیں تھی، مونچھیں بھی نہیں تھی، رومال بھی نہیں تھا، پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا، اور وہاں پہ پتا چلا جی یہ فری میسن کا ایجنٹ تھا، اسرائیل کی ایجنسی کا، موساد کا
اور فری میسن کا بندہ تھا یہ، مسلمانوں کے اوپر جناب کافی دن گزار کے اور اپنی طرف متوجہ کر کے اور جناب جو ہے وہ اونٹ کا پیشاب پی کے اور لوگوں کو پلا کے اور اسلام کا چہرہ جو ہے وہ گڈمڈ کر کے جو اور بھی بہت کام ہوں گے، کیونکہ مجھے تو اس کے بارے میں کم معلومات ہے، اگر معلومات کوئی کرنے نکلے گا تو بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی، تو اسلام کے چہرے کو گنہانے کی کوشش کر کے باقی جو مشن تھے وہ سارے پورے کر کے جدھر سے وہ آیا تھا ادھر کوئی چلا گیا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو یہ صورت حال ہے جناب، ٹھیک ہے نا۔ تو اسلام کے چہرے کو گنہانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اصل میں یہ چہرہ بڑا روشن اور واضح ہے اور بڑا نورانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس قسم کا کوئی پیشاب کا تصور یا وہ نہیں ہے۔ اب بہرحال میں ایک دعوت دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ وہ جو وی آئی پی پروٹوکول دے کے اور اپنے گھروں میں لے گئے تھے، ٹھیک ہے نا جی، تو اب وہ سوچیں کہ کس کو بلایا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ سوچیں کہ کس کو بلایا تھا۔ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ جی ایک بندہ ہے جو سبزی بیچتا ہے جی وہ اللہ کا ولی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، ایک بندہ ہے جی وہ جناب جو ہے نا جی پرچون کی دکان پہ بیٹھا ہے جی وہ اللہ کا ولی ہے جی، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک جی مفتی صاحب ہیں، ایک امام صاحب ہیں، 3-4 پیر صاحب ہیں، تو ان کی بس جی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ تو ہیں اللہ کے ولی، اور باقی سارے اپنی اپنی فیلڈ کے لوگ ہیں، آپ ان کی فیلڈ کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے وہ شخصیات اس بات کو مانیں گی؟ ہیں جی جے اے اللہ دا ولی ہوندا تے پرچون دی دکان تے بیٹھا ہوندا، ہیں جی اے اپنے واسطے دعا نہ کر لیندا کہ مینوں تے کروڑ پتی بنا دے۔ بھائی بات یہ ہے، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی نظر، یہ سب نہیں کہ خاص کیٹیگری ہوتی ہے، ان کی نظر زمین کے نیچے جاتی ہے اور وہ زمین میں دفن خزانوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کبھی اس کو نہیں نکالتے، اس کے اندر اس کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، کبھی نہیں نکالتے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ حضور وہ کیوں نہیں نکالتے؟ فرمایا ان کے اندر، دل کے اندر دنیا کی رغبت ہوتی نہیں، محبت ہوتی نہیں۔ فرمایا جس کے اندر محبت ہے وہ ولی نہیں، اور جو ولی ہے اس کے اندر یہ محبت نہیں ہوتی۔ فرمایا جو محبت اس کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو ایک اور راز کی بات بتا دوں، جن کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت ولایت کی عطا فرما دیتا ہے نا، اور کی پرواہ ہونا نباؤ، شان بے نیازی والے ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ جی خزانہ ہو، فلاں ہو، ایسے ہو۔ کیا اللہ کے ولیوں میں وہ لوگ نہیں ہیں جو پوری زندگی ویسے تو درویش ہیں لیکن وہ کاسا ہاتھ میں تھام کے گزار دیتے ہیں؟ ایسے بھی تو اللہ کے ولی ہیں، تو ان کو خزانہ نظر نہیں آتا، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے وہی کاسا چن رکھا ہے جی، اللہ کے لیے وہ کاسا جو ہے نا جی پکڑ رکھا ہے جی۔ وہ کیسے شعر تھا کہ اساں پننے لوگ ضرور ہی سے، پر ای نہیں جو در در پندوں، نہ پندوں مال جگیر کی تھاؤں، نہ ماڑیاں محل تے زر پندوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پنتے کیا ہیں؟ صرف دید کے لیے جو ہے نا یہ سارا کام ہوتا ہے، متا کہیں بہانے مل پویں، ایک خیال جو آئے ودے پندے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو دروازے پہ ڈنڈا لے کے اور کاسا لے کے وہ ڈنڈا دروازے پہ مارتے ہیں نا، تو ان کا خیال پتہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں یار کون سے دروازے سے نکل آئے، یار کون سے دروازے سے نکل آئے، اور وہاں جو ہے بھٹکتا پھرتا ہوں میں، او مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کیسے تھا؟ اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، سونا خوش پہ وسدا ملک عرب، تونے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیڑے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیڑے باندیاں دی میں تے باندڑی ہاں، ہم دردیاں کتیاں نال ادب، تتی تھی، اب وہ شعر جو مقصود ہے میرا، تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ایک تیری دید ڈھونڈنے کے لیے تو چاروں طرف پھرتی ہوں، تجھ سے ملنے کے لیے تو پھرتی ہوں، پتہ نہیں کس دروازے سے تو نکل آئے، کس طرف سے تو آ جائے۔ تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سنج بار تے شہر بازار پھراں، متا یار ملے کہیں سانگ سبب۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھیک مانگنا بہانہ ہوتا ہے یار سے ملنے کا، اور وہ جو تہجدیں پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ تہجد بھی بہانہ ہے یار سے ملنے کا، اور وہ جو نمازیں اللہ اکبر دھیان اور توجہ کے ساتھ، وہ بھی بہانہ ہے یار کے دیدار کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو یہ ان کا مقصود ہے صرف یار اور اس کی ذات
اور اس کا دیدار اور اس کی معرفت اور اس کی رضا، بس اس کے اندر دولت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، دنیا داری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ اگر کاروبار میں ہو تو کاروبار کی طرف ان کا دھیان کوئی نہیں، یہ اگر کسی دینی فیلڈ میں ہو تو بس ذمہ داری پوری کرتے ہیں، اصل معاملہ یار کی طرف ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے وہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو نا شیخ عبید اللہ احرار نے پیالہ پکڑا دیا تھا دودھ کا، فرمایا ہاتھ میں تمہیں بازار بھیجا تھا، وہ پیالہ دے کے آپ کو معلوم ہے نا سارا واقعہ، بازار بھیج دیا تھا، فرمایا بھئی کچھ جامی کچھ دیکھا بازار میں، بڑی بڑی دکانیں تھی، بہت کچھ تھا بازار میں، کہتے جی میں بازار کو کیا دیکھتا، میری جان تو اس پیالے میں تھی کہ اس میں سے اگر ایک قطرہ نیچے گرا تو یہ تلوار گردن پہ آئی، جان چلی جائے گی۔ تو یاد رکھنا یہ عاشقوں کی جان جو ہے نا وہ یار میں ہوتی ہے، یہ کیا دنیا کے بازار کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ہوتی ہے میرے دوستوں۔ تو بہرحال بات جو ہے وہ میں نے تھوڑی سی طویل کی، بہت کچھ سمجھانے کے لیے آپ دوستوں کو، اور مختصر انداز میں امید ہے میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ تو فرمایا کہ 5 قسموں پر قرآن اترا، ایک حلال ایک حرام، اور حلال کی صفت ہے کہ وہ طیب ہے، اور حرام کی صفت ہے کہ وہ الخبائث، وہ گندی چیزیں ہیں، نقصان دہ چیزیں ہیں۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں ان میں جو میں نے پڑھی تھی، اجمالی طور پر سارے حلال و حرام کا ذکر آ گیا، اور محکم کے اصطلاحی معنی ہے ناقابل نسخ آیات، یعنی وہ آیت جن کو ہم آیات احکامات کہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کو نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3 قسمیں ہو گئی۔ اس کے بعد میں متشابہ، یہ وہ چوتھی چیز ہے کہ ایسی آیات ہیں یہ کہ جن کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ معنی مجہول ہوتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے فرمایا گیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے عرش پر استوا فرمایا، ہم اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں جیسا اس کے شان کے لائق ہے، تو لیکن یہ کیفیت مجہول ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن امام پاک فرماتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ تو متشابہات کو سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، اس میں پڑھنے اور قریدنے کے بجائے صرف ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور بہتر ہے کہ اس میں نہ پڑھیں، وگرنہ اگر متشابہات میں اس کے اندر اس کو قریدنے پڑ گئے نا تو تمہارا شمار شاید ان لوگوں میں ہوگا جو بنی اسرائیل والے ہوتے تھے نا، قریدتے تھے چیزوں کو، قریدتے وہ گائے کس قسم کی اپنے اوپر پھر انہوں نے لازم کرا لی تھی، معلوم ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے جو متشابہات کو قریدنے لگ جاتے ہیں، لہٰذا ان کو قریدنا نہیں چاہیے، اس کو صرف ایمان احکامات والی آیتیں، اور چوتھی متشابہ، اس کے اندر غور کرنا یہ صحیح نہیں ہے، قریدنا ضروری نہیں، صرف ایمان لانا۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں قسم قرآن پاک میں ہے کہ گزشتہ امتوں کے قصے اور مثالیں موجود ہیں وہاں پر، یعنی قصص الانبیاء اور قوموں کے قصے موجود ہیں وہاں پر، ان قصوں کو بیان بھی کرنا چاہیے، اور اس سے جو سبق ملتا ہو وہ بھی لوگوں کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصے جو قرآن میں فرمائے ہیں یہ انسان کی عبرت کے لیے بیان فرمائے ہیں اور انسان کی ہدایت کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ جب ان کو آپ اچھے انداز سے لوگوں میں بیان کریں گے تو ان کو آخرت کی طلب ہوگی، اور وہ دنیا میں حرام سے بچیں گے اور حلال کو اختیار کریں گے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے جو اوصاف ہیں وہ ساری چیزیں بتا دی آپ کو۔ اس کے بعد مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ قوموں پر جن وجوہ سے عذاب آئے وہ تم چھوڑ دو، یعنی یہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ قصے ہیں ان میں قوموں کے عذاب کا ذکر ہے، تو اس سے یہ بھی انسان کو عبرت ملتی ہے کہ جن وجوہ سے ان لوگوں پر عذاب آئے تھے وہ وجوہات چھوڑ دو، یعنی اللہ و رسول کی نافرمانی۔ اور پھر انہوں نے فرمایا ہے کہ اور محکم کا اتباع کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آگے بیان فرمایا وہ فرمایا کہ قرآن کی قسم، اس کو ایک دفعہ میں پھر پڑھ دوں پھر پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ قرآن 5 قسموں پر اترا، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور مثالیں۔ اب آگے فرمان ہے، فرمایا حلال کو حلال جانو،
اب یہ فرمان ہے مختصر، حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام مانو، اور محکم پر عمل کرو، اور متشابہ پر جیسے کا جیسا ہے وہ اس پر ایمان لاؤ، اور مثالوں سے عبرت پکڑو۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد مصابیح کے الفاظ، اور بحیقی نے شعب الایمان میں روایت کے جس کی عبارت یوں ہے کہ حلال پر عمل کرو اور حرام سے بچو اور محکم کی اتباع کرو۔ مفتی صاحب نے اس میں سے مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ محکم کی اتباع جو ہے یہاں سے قیاس شرعی ثابت ہوتا ہے، یعنی جو قیاس کرتے ہیں نا علماء، ائمہ، فقہا، وہ یہاں سے قیاس شرعی ثابت ہوتا ہے کہ محکم کی اتباع کرو، یعنی جو تمہیں قرآن میں محکم ملا اس پر جو واضح نہ ہو اس پر قیاس کیا اور پھر اس پر عمل کیا، تو لہٰذا قیاس شرعی کا ثبوت بھی ہوا۔ تو آج ہم نے پڑھا کہ قرآن پاک 5 قسموں پر منقسم ہے اور ان میں چیزوں کو بیان کیا، اور ساتھ میں جو حرام چیزیں ہیں اس سے اسلام کے چہرے کو گنہانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا کیونکہ وہ اس دور کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔